الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن عظیم کے مختلف موضوعات کے سلسلے میں ہماری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی تھیں. ان میں سے ایک بڑا اہم سوال کہ جو خاص طور پر اس وقت یوتھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور بڑے بھی، تو یہ کہ کیا کوئی ایسی گائیڈنس ہے قرآن کریم میں کہ جس میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ کون سا علم اس دنیا میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور کون سا علم ہے کہ اگر وہ حاصل نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں اور دنیا میں ہر ایک ہر چیز نہیں سیکھ سکتا. اسی لیے جو فیلڈز ضروری ہیں انسانی حیات کے لیے وہ تو شریعت میں واجب کفائی بھی ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر، اگر ڈاکٹر نہ ہو تو انسانی سوسائٹی چل نہیں سکے گی. لہٰذا واجب کفائی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ جائیں اس کو پڑھیں. اور اسی اعتبار سے جو علم کا مفہوم ہے وہ در حقیقت عبادت اور شریعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اگر کچھ نہ کچھ ڈاکٹرز ہوں گے تو پھر سوسائٹی اپنے عام طریقہ کار کے مطابق چل پائے گی. لہذا بعض لوگوں پر واجب ہے. علم دین کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. علم دین ویسے سب پر واجب ہے. اتنا واجب ضرور ہے کہ جو ہر مجتہد نے اپنی توضیح المسائل کے آغاز میں اس فتوے کو لکھا ہے کہ وہ مسائل جو روز پیش آتے ہوں ان کا یاد کر لینا واجب ہے. تو اس لیے ہر انسان کو وہ مسائل، کسی کو یونیورسٹی کے مسائل پیش آتے ہیں، کسی کو اپنے جاب کے مسائل پیش آتے ہیں، کسی کو اپنے بزنس کے مسائل پیش آتے ہیں، جو مسائل انسان کو روزمرہ پیش آتے ہیں ان کا یاد کر لینا واجب ہے. اس کے بعد جو ایکسٹرا ہے وہ واجب کفائی ہے، پھر سب پر واجب نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جائیں تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، کہ تم میں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک گروہ کو نکلے اور جا کر لیتفقہوا فی الدین، علم دین کو حاصل کرے اور لینذروا قومہم اذا رجعوا، اور پھر اپنی قوم کو ڈرائے جب کہ وہ واپس پلٹیں. تو یعنی کچھ نہ کچھ گروہ ہونا چاہیے کہ جو اس کام کو حاصل کرے. اس وقت ہم خلاصہ کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں. مختصراً آیت پڑھی آپ کے سامنے. سورہ مبارکہ اقرا کی پہلی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی تعلیم کا آغاز ہی پڑھنے کے نام سے ہو رہا ہے. پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن بہت خوبصورت ہے یہاں پر، اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے اس محور کے ارد گرد کہ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں وہ میری معرفت کو بڑھا سکے رب العالمین کے ساتھ. اور دنیا کا ہر علم ہے، دنیا کا ہر علم اگر اس کا آپ اختتام دیکھیں تو اسی سورہ علق میں جس کا آغاز ہے پڑھنے سے، اس کا اختتام کہاں پر ہے؟ وہ آیت میں اس وقت اس لیے عربی نہیں پڑھوں گا کہ سجدہ واجب ہو جائے گا پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر. ترجمہ میں اس کا پڑھ رہا ہوں کہ سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. غور فرمائیے کہ علم کا آغاز ہے رب کے نام سے اور علم کا اختتام ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے. لہٰذا اگر کوئی ایسا علم ہے کہ جو انسان کو رب سے قریب کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کنونشنل جو علم دین ہوتا ہے وہی علم ہو، بلکہ آغائے جوادی آملی صاحب کی بڑی اچھی تعبیر ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا چے گفت، یعنی خدا نے کیا کہا، اور ایک سائنٹسٹ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا نے کیا کیا. ایک قول خدا پر بات کرتا ہے، ایک فعل خدا پر بات کرتا ہے. اس لیے
لیے کہ اگر وہ سائنٹسٹ بھی ہے، یعنی اگر وہ اس آفاق میں دیکھنا چاہتا ہے کہ کائنات کا نظام کیا ہے، جو کہ خود اسلام ہی کی تاکید ہے کہ سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو اور کرو، اور بلکہ صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے بتلایا گیا ہے کہ وہ زمین و آسمان یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کیا کرتے ہیں۔ تو وہ اس انداز سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ ایک عالم دین وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا نے کیا کہا، کیا حکم ہے اس کا، اور ایک جو سائنسدان ہے جو مثال کے طور پر یونیورس پہ تحقیق کر رہا ہے، وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے اس نظام میں۔ تو ایک فعل خدا پر بات کرتا ہے، ایک قول خدا پر بات کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کا ہر علم وہ خدا سے متصل ہو سکتا ہے، اب وہ چاہے ڈاکٹر ہے، اب وہ چاہے انجینئر ہے، وہ کیونکہ جتنا بھی علم ہے اس کائنات میں وہ سب کا سب در حقیقت خدا کے نظام کو کشف کر رہا ہے، جو پہلے سے اس نے ڈیولپ کر دیا ہے، یعنی جو پہلے سے اس نے معین کر دیا ہے، ہمیں اس کو آ کے کھولنا ہے کہ اچھا ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے در حقیقت علم کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں دو معلوم چیزیں جو پہلے سے ہمیں علم تھا ان کو آپ ملائیں اور ایک نتیجہ حاصل کر کے ایک مجہول چیز تک پہنچ جائیں، اس کو کہتے ہیں علم۔ یعنی یہ کہ وہ جو دو نون چیزیں تھیں ان کو آپ نے آپس میں کمبائن کیا، دو یا دو سے زیادہ، اور اس کے بعد اسے خاص طریقے سے ایک ایسے ترتیب دیا کہ آپ کے پاس ایک تیسری چیز کا نتیجہ آ گیا جو اننون تھی پہلے۔ اچھا یہ جو اننون چیز تھی، کیا یہ ہم نے آ کر باقاعدہ خلق کیے؟ ہم نے خلق نہیں کیا اس کو، بہت سمپل سی بات ہے کہ لا آف گریوٹی کو خلق نہیں کیا گیا تھا، اسے کشف کیا گیا، اسے ڈسکور کیا گیا۔ تو ڈاکٹر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جب ہمیں میڈیسن دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میڈیسن کس چیز کا نام ہے؟ میڈیسن چند کیمیکلز کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا سوفسٹیکیٹڈ نظام بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کتنی چھوٹی سی ہم گولی کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس چھوٹی سی گولی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی پورا کیمیکل نہیں ہوتا، اس میں بھی اوپر سے کوٹڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے اس میں۔ کیمیکل کی تعداد تو بہت بہت مائنر ہوتی ہے۔ ہماری جو باڈی کا نظام ہے وہ کیمیکلز پہ چل رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی کیمیکل بڑھ جائے یا کم ہو جائے ذرہ برابر بھی تو پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ اس میڈیسن کے ذریعے سے اس کیمیکل سسٹم کو آپ کے اندر ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ ڈاکٹر نے اس کو خلق کیا ہے کہ ایسا کیمیکل ہوتا تو جسم میں یہ تکلیف ختم ہو جاتی؟ نہیں، اس نے اسے خلق نہیں کیا، اس نے اسے ڈسکور کیا۔ ٹھیک، تو اگر یہ ڈسکور کرنا میڈیکل سائنس میں اس ڈسکور کرنے والے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام بنایا، اور اگر اس کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو جائے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو عین یہی علم وہ ہے کہ جو اسے اللہ سے قریب کر دے۔ اور اگر علم دین کو حاصل کر رہا ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے حجاب آ جائے اور یہ علم اسے اللہ سے قریب نہ کر سکے، تو یہی علم اس کے لیے سب سے بڑا حجاب اکبر بن جائے گا، یعنی سب سے بڑی اس کے لیے مشکل بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی اگر یہ علم سے اللہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اقرا پڑھو لیکن رب کے نام سے پڑھو، جو کچھ پڑھ رہے ہو اللہ کے نام سے پڑھو، ڈھونڈنے کی کوشش کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ آخر اس کا اختتام کہاں کرو؟ سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جاؤ۔ یہ علم کا آغاز اور اختتام ہے۔ اس کے بعد خود قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، قرآن نے خود اس کو ڈائسیکٹ کیا آگے۔ کچھ علم ایسے ہیں کہ جو فائدے مند ہیں، لیکن کچھ علم ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو نقصان دہ ہیں، اور کچھ علم ایسے جس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہے۔ یہ تینوں قرآن میں موجود ہیں۔ وہ علم جس کا فائدہ ہے، وہ علم اتنا قیمتی اور اہم ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کو حضرت خضر کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے کہ مجھے کچھ سکھا دیں۔ اور اس میں جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ آپ مجھے سکھا دیں ممن علمت الرشد، تاکہ میرے اندر رشد و ترقی ہو سکے، میں اللہ سے قریب ہو سکوں۔ اور پھر وہ واقعہ تو مشہور ہے آپ کے سامنے کہ حضرت خضر نے کیسے سکھایا، کہ حضرت خضر جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت موسیٰ ہیں اللہ نبی، لیکن خضر
علم ان سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے شاگردی اختیار کی حضرت خضر کی، اور وہ کشتی والا واقعہ ہوا اور اس میں سوراخ کر دیا، اور پھر آگے سارا واقعہ ہے۔ اس میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب کشتی میں سوراخ کر دیا اور حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، اور بعد میں جا کر پھر بعد حضرت خضر تو کہہ چکے تھے کہ ہم مجھ سے سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کے ساتھ حلم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ علم ہے اگر کسی میں اور حلم اور تحمل نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے۔ غور فرمائیے، کبھی کیونکہ ہمارا تبلیغ کے لیے اتفاق ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ جانے کا، کبھی آپ کا ایسے اتفاق ہو جائے کہ آپ تشریف لے جائیں ایک ایسی جگہ پر جو آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ذہنی لیول سے اور ذہنی سطح سے وہ بہت نیچے ہیں لوگ، اور ان سے کہا جائے کہ آپ ان کو کوئی دین سمجھائیں، اور آپ اگر ایک دین کی کوئی معقول بات کریں تو سامنے سے وہ انتہائی نامعقول سوال کریں، دل میں خیال آتا ہے میں انہیں کہاں لے جا رہا ہوں، یہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بچے اپنے لیول کے حساب سے، ان کے لیے تو بہت سارے مقدمات طے نہیں ہوتے جو ہمارا آپ کے لیے شاید طے ہو چکے ہیں، تو اگر آپ بچے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس بات کو ایزیلی سمجھ سکے، اسی لیے ٹیچر کو پھر بچے کے لیول پر آ کر پڑھانا یہی اس کا کمال ہوتا ہے۔ غور فرمائیے گا کہ وہ شخص جس کے پاس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عقل ہے میرا رسول اللہ، وہ آئے تھے عرب کیوں جاہلوں میں، اور اب آپ رسول اللہ کا تحمل ملاحظہ فرمائیے، جو کائنات کا سب سے بڑا عاقل ہو وہ کن کے درمیان ہے؟ جو قومی جاہلیت کی ہے، اور ان کے درمیان رہ کر صبر کرتے ہوئے ان کو سکھلانا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہے؟ تو ایک وہ علم ہے کہ جس کے لیے دوڑنا پیچھے استاد کے پیچھے جا کے اس سے ریکویسٹ کرنا، اس کی تاکید ہے تاکہ میرا علم بڑھ سکے۔ وہ کشتی والا واقعہ جب ہوا تو بعد میں حضرت موسیٰ اعتراض کرتے گئے، حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں نے منع کیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، اور پھر سب کی علتیں بتلائیں۔ وہ جو علتیں بتلائی ہیں کہ میں نے کیوں کشتی میں سوراخ کیا اور کیوں دیوار کو تعمیر کر دیا اور کیوں قتل کر دیا، اس کی بھی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور اس میں بڑے لطیف نکات ہیں سورہ کہف میں، وہ کبھی انشاءاللہ موضوع بنائیں گے۔ تو اس وقت وحی پروردگار نازل ہوئی، یہ اتنا حصہ قرآن میں ہے۔ اب جو پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ انبیاء سے، کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ کچھ لوٹنے والے تھے کہ جو کشتی کو لوٹنا چاہتے تھے، اور کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی عیب دار ہو جائے اور کشتی لوٹنے سے بچ جائے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے۔ تو حضرت خضر نے در حقیقت ایک چھوٹا نقصان کیا وہاں پر تاکہ کشتی لوٹنے سے بچ جائے۔ اس وقت سمندر میں ایک پرندہ اللہ نے بھیجا، یہ تاریخ انبیاء سے، اور اس نے اپنی چونچ سے پانی کچھ بھرا پینے کے لیے اور وہ اڑ گیا، تو اڑتے ہوئے اس کی چونچ سے ایک قطرہ گر گیا سمندر میں واپس۔ اب اس کی چونچ کتنی ہوگی ویسے کتنی چھوٹی، اور اس میں سے جو قطرہ گرا ہوگا وہ کتنا چھوٹا۔ پھر وہی پروردگار آئی کہ اے خضر اتنا یاد رکھو کہ تم استاد موسیٰ ضرور ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ آخری زمانے کے جو نبی ہوں گے ان کے جو وسیع علی مرتضیٰ ہوں گے، تمہارا علم ان کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ سے گرے ہوئے قطرے کے برابر ہے، اور علی مرتضیٰ کا علم اس سمندر کے برابر ہوگا۔ صلوات محمد تو ایک علم کی وہ کیفیت ہے کہ انسان جس کے لیے جستجو کرے۔ آخری نقطہ اسی میں، ایک علم وہ ہے کہ قرآن نے کہا برابر ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس کے پیچھے اتنا جانے کی ضرورت نہیں۔ کہاں اس کا اشارہ کیا؟ اس کا اشارہ بھی سورہ کہف میں کیا، فَسَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، یہ اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہتے ہیں 7 7 تھے، رابعُهُمْ ثامنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا،
یا 4 تھے اور 5واں کا گدا تھا، یا 7 تھے اور 8واں کا گدا تھا. یہ وہ علم ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اصحاب کہف ان کا کردار کیا تھا کہ قرآن کریم نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں پتہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ہم خام خواہ بلا وجہ اپنے آپ کو الجھاتے ہیں اور اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی بڑی آسان مثال ہے، اور میں اس پہ محرم میں تو پوری تقریر بھی کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر شہزادہ علی اکبر کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس تھی، جو ہمارے پاکستان ہندوستان میں عام طور پر 18 برس پڑی جاتی ہے، لیکن ایران اور عراق میں جب مسائل پڑے جاتے ہیں تو 24 برس پڑی جاتی ہے یا 23 برس پڑی جاتی ہے ان کی عمر. تو جب وہاں کوئی سن لیتا ہے، کتاب میں پڑھ لیتا ہے، تو وہاں کے کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیا ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا تو ایمان ہی پلٹ گیا پورا، کہ بھائی یہ تو ہم نے تو مسئلے بالکل، ہم تو کیا سمجھ رہے تھے. فرض کیجئے کہ عمر مبارک 18 برس ہو یا 23 برس ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مسائل میں کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کی شدت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کے میسج میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. کربلا کے بنی ہاشم کے پہلے شہید کون ہیں؟ کئی نام ہے اس میں. تو اگر پہلے شہید کوئی ہو جو ثابت ہو جائے آپ کا، بہت اچھی بات ہے، تحقیق کریں تو، لیکن اس کی وجہ سے مقصد پہ تھوڑی نا فرق پڑے گا. کتنی ایسی چیزیں، اب اس کی مثالیں ویسے بہت ہیں. کتنے ایسے علم ہوتے ہیں جس کا فائدہ جاننا نہ جاننا برابر ہے. بولی سینا کا وزن کتنا تھا؟ اس سے خانہ کعبہ کی بلندی کتنے میٹر ہے مثلا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ علم وہ نہیں کہ جو مجھے اور آپ کی ترقی میں کسی قسم کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار انسان کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا علم اہم ہے کون سا نہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ شریعت نے کون سا علم مجھ سے مانگا ہے، کون سا واجب کیا اس نے مجھے. جو چیز واجب اس نے کی ہے اس کا علم مجھ پہ واجب ہے، جو چیز مستحب ہے اس کا علم مجھ پہ مستحب ہے. جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے ابھی، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، یعنی مباح ہے، تو وہ علم بھی اتنا، ہر علم کی اپنی اپنی اعتبار سے حیثیت ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے قرآن کریم میں گویا آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب علم حاصل کریں تو اس میں خدا کو مد نظر رکھیں، دیکھیں کہ میں اپنے علم کے ذریعے خدا سے قریب بھی ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر ضروری بھی ہوتے ہیں. غیر ضروری کا ان اے سینس کہ ہم جتنی لمیٹڈ لائف ہے ہماری، اس میں اگر ہم سبھی کچھ پڑھنے بیٹھ جائیں گے اور سبھی کچھ، تو اتنا تو طے ہے کہ سب کچھ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے جو زیادہ اہم ہے. اور جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے روزمرہ کے شرعی مسائل کا علم ہے وہ سب سے پہلے مجھ پر ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں تاریخ اسلام میں بڑی بڑی چیزوں پر، بظاہر اگر آپ کو دیکھیں تو وضو بھی ٹھیک نہیں. آپ اپنا وضو تو پہلے ٹھیک کریں. ٹھیک، آپ کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے مولانا صاحب تھے، وہ جب بھی کوئی نکاح پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ پہلے الگ سے دولہا کو بلا کر شرعی مسائل غسل کے پوچھتے تھے، اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. شرعی مسائل پوچھتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اگر اس نے غلط مسئلہ بتا رہے تو نہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. وہ الگ سے پھر اس کے بعد وہ نکاح پڑھاتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے معمول کے مطابق پوچھا دولہا سے کہ غسل جنابت کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت غصہ آیا مولانا کو، ابھی ان کا نکاح ہونے والا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں غسل جنابت کا. فوراً باپ کو بلایا، کہا کہ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے، آپ نکاح کا کروا رہے ہیں اور غسل جنابت کے بارے میں بتائیں. باپ نے کہا غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ یہ حقیقی واقعہ ہے، اچھا واقعہ. تو اب زندگی گزر کے فرض کیجیے، اب آپ کچھ بھی سیکھتے رہیے، چاند پر یہ ہے، زمین پر وہ ہے، تاریخ میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، کوئی یہی نہیں پتا. کتنی مرتبہ ہوتا ہے بالکل بیسک چیزوں سے غافل ہوتا ہے. ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یہی نماز کے شرعی مسائل، روزے کے شرعی مسائل، وضو کے شرعی مسائل. اور اس پہ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بیان کرنے بیٹھے تو انٹرسٹ کم ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کو ہونا چاہیے بیان، اور
انشاءاللہ ہمارے کہیں نہ کہیں ارادے میں ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ یہ مسائل آہستہ آہستہ واضح و روشن ہوتے رہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں امام عصر والزمان کا سچا سپاہی بننے کی، وہ اس علم کے ساتھ مولا کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار تو نے صبح کے اس پہر ہمیں تیری عبادت کے لیے جمع ہونے کی، ذکر اہل بیت اطہار کرنے کی، قرآن کا ذکر کرنے کی، دعا عہد پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس وقت کو ہماری قبر میں نور کی طرح روشن اور منور فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار رجب المرجب کی رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنے گھر کی تربیت، اپنے بچوں کا ماحول، خاص طور پر جو ان کی علمی تربیت کرنے کے لیے ضرورت ہے، شرعی ذمہ داری ہے ہماری، وہ تربیت کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عنایت فرما۔ اور شیطان کا شر تو خیر ہر جگہ ہے، لیکن یہاں جس قسم کا شر ہے اس شر سے ہمیں اور ہماری اولاد کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، بلند تر صلوات بنت محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔